الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. میرے دینی اور ایمانی بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، جس طرح بدن کے کچھ امراض ہوتے ہیں، کچھ بیماریاں ہوتی ہیں جس سے بیماری کے بڑھنے سے بدن کمزور ہو جاتا ہے اور انسانی جان کا بھی نقصان ہو جاتا ہے، ویسے کچھ معاشرتی بیماریاں ہوتی ہیں، سماجی بیماریاں ہوتی ہیں. وہ بیماریاں جب کسی معاشرے میں بڑھنے لگتی ہیں اور پھیلنا شروع ہو جاتی ہیں تو پھر وہ معاشرہ بھی اندر سے کمزور ہونا شروع ہو جاتا ہے اور اس معاشرے کی ترقی رک جاتی ہے اور معاشرہ پچھڑ جاتا ہے اور دوسرے معاشروں کے مقابلے میں وہ بالکل پیچھے رہ جاتا ہے. ان بیماریوں میں سے، معاشرت کی بیماریوں میں سے ایک اہم بیماری ہے سستی اور کاہلی. آدمی کسی کام پر زیادہ توجہ نہیں دیتا. کام ہو رہا ہے، کبھی جی لگا تو کیا، کبھی نہیں کیا، وقت کی پابندی نہیں، سو رہا تو سوئے ہوئے ہیں، بالکل سہولت پسند باتیں کر رہا ہے تو کر ہی رہا ہے، محنت مشقت پر طبیعت آمادہ نہیں ہے. تو یہ سستی اور کاہلی کی علامت ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جس شخص کے اندر یہ کمزوریاں پیدا ہو رہی ہیں وہ اس بیماری میں مبتلا ہو چکا ہے. جس معاشرے کے لوگوں میں یہ بیماری کثرت سے بڑھنی شروع ہو گئی ہے تو سمجھ لیجیے کہ وہ معاشرہ اب ترقی کی راہ سے رک چکا ہے. اس کا پہیہ اب رک گیا، اب وہ آگے نہیں بڑھ رہا ہے، اب پیچھے ہی چلا جاتا جائے گا. اسلام چونکہ ہر چیز میں ہمیں عمدگی اور بہتری سکھاتا ہے، ہر چیز میں بلندی اور حوصلہ مندی کی ہمیں تعلیم دیتا ہے. تو اسلام نے ایسی تمام بیماریوں سے اور کمزوریوں سے روکا ہے اور ہمارے اور آپ کے مقتدی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا معمول تھا کہ اپنی دعاؤں میں ایسی بیماریوں سے اللہ کی پناہ مانگا کرتے تھے. اس میں خاص طور پر یہ کہا کرتے تھے اللہم انی اعوذ بک من الکسل واعوذ بک من العجز واعوذ بک من البخل واعوذ بک من الہرم. جو کمزوریاں معاشرے کو برباد کرنے والی ہیں اس کو یاد کر کر کے اللہ کے رسول اپنی دعاؤں میں اللہ کی پناہ مانگا کرتے تھے. اس میں سے ایک سستی اور کاہلی اور ایک بے بسی اور اسی طرح سے کنجوسی اور اس طرح سے بڑھاپا، ایسا بڑھاپا جو انسان کو بالکل لاچار اور بیکار کر دے، اس بڑھاپے سے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پناہ مانگتے تھے. اس لیے کہ اسلام ایک زندہ مذہب ہے، ہمیشہ حرکت میں رہتا ہے. اسلام آگے بڑھنے والا مذہب ہے، اسلام پہلنے والا مذہب ہے، اسلام محنت پر ابھارنے والا مذہب ہے، اسلام کوشش کی تعلیم دینے والا مذہب ہے. تو یہ مذہب سستی، کاہلی اور بے بسی اور کمزوری اس طرح کی چیزوں کو کبھی قبول نہیں کر سکتا. تو اس لیے اسلام نے بھی اس تعلیم کو سختی، ان چیزوں سے سختی سے روکا ہے. خود اللہ کے رسول کا معمول تھا کہ آپ اس طرح کی بیماریوں سے پناہ مانگتے تھے اور اسلام نے تو اس کو منافقوں کی علامت قرار دیا. منافق جن کے بارے میں پچھلے 2-3 ہفتے پہلے بتایا گیا تھا کہ وہ ظاہر میں تو اپنے آپ کو مومن کہتے ہیں اور اندر سے مومن نہیں رہتے ہیں. ان کی صفات سستی اور کاہلی بتلائی اسلام نے. وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، تاکہ لوگ جب نماز کے لیے بھی آتے ہیں تو سستی اور کاہلی سے آتے ہیں، بالکل آخری وقت میں آتے ہیں. حدیث میں آتا ہے کہ عصر کی نماز میں اس وقت آتے ہیں جب سورج بالکل غروب ہونے لگتا ہے اور کبھی کی طرح جو ٹوچ مارتے ہیں ہم چلے جاتے ہیں. یعنی آتے بھی دیر سے ہیں اور نماز بھی بددلی سے پڑھتے ہیں. یہ منافقوں کی علامت بتلائی جو ہر چیز میں لاپرواہی، کوتاہی
یہاں تک کہ عبادت میں اللہ کی اطاعت میں بھی کوتاہی اور بدبینی کا ثبوت دیتے ہیں. تو یہ مرض آج کل معاشرے کے اندر بڑھتا چلا جا رہا ہے. خاص طور پر جب سے یہ لاک ڈاؤن کا زمانہ شروع ہو گیا, لوگوں کی نوکریاں نکل گئی, اسکول بند ہو گئے, لوگ گھروں میں قید ہو گئے, اب کچھ کام نہیں رہا, اب گھر میں پڑے ہوئے ہیں, موبائل لیے ہوئے, سوئے ہوئے, اور کسی کام میں تو لگنا نہیں ہے. اب گھر میں پڑے پڑے کتنی مدت تک آدمی پڑا رہے ہیں. جب آدمی بیکار رہتا ہے تو پھر وہ چیز عادت بن جاتی ہے. لاک ڈاؤن سے پہلے مشینی زندگی تھی, گھر میں رہنا آدمی کے لیے دشوار, بالکل مشین کی طرح چلتے تھے, کچھ سوچنے پڑھنے کرنے کی کوئی آپ توفیق ہی نہیں ہوتی تھی, موقع ہی نہیں ملتا تھا. لیکن جیسے لاک ڈاؤن نے 2 مہینے 3 مہینے تک قید کر دیا, اب گھر سے نکلنا ہو, ہر چیز میں سستی, کاہلی, لاپرواہی, غفلت ایک معمول سی بن گئی. اب جب یہ سلسلہ آہستہ لاک ڈاؤن کا ختم ہو گیا, عام زندگی پھر معاشرے میں وجود میں آنے لگی, تب پھر یہ جو 3-4 مہینے کی عادت پڑی ہوئی تھی, غفلت کی, لاپرواہی کی, سستی کی, کاہلی کی, اب اس عادت کو چھوڑنا بڑا مشکل ہو رہا ہے. اب بچوں میں دیکھیے, ان میں بھی لاپرواہی, اب لاپرواہی عبادت میں بھی, نماز سے بھی غفلت ہے. گھر میں نماز پڑھنے کے لیے مجبوری تھی, مسجدیں بند ہو گئی, مسجدوں میں آنے پر پابندی لگ گئی, تو مجبوراً گھر میں نماز پڑھنے کے لیے کہا گیا. شروع میں تو پابندی لگانے پر بھی گھر میں رکنے کے لیے تیار نہیں. اب مسجدیں کھل گئی, اذانیں ہو رہی ہیں, نمازیں ہو رہی ہیں, لوگ مسجد میں آ رہے ہیں, لیکن جن کو گھر میں نماز کی لگ چکی, اب وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ لاک ڈاؤن کے ختم ہونے کے بعد بھی وہ پابندی لگی ہوئی ہے, اب مسجد میں آنے کی توفیق نہیں ہے. نماز سے بالکل لاپرواہی ہے, یا تو گھر میں پڑھتے ہیں یا مسجد میں بھی آتے ہیں تو بالکل آخر میں آتے ہیں, جب نماز ختم ہو رہی ہو آتے ہیں, سنتوں سے غفلت, نماز بے توجہی سے پڑھتے ہیں, عبادت سے نماز سے بھی عبادت, اس میں بھی سستی اور کاہلی شروع ہو رہی ہے. دوسری طرف آدمی نوکری میں لگا رہتا ہے, اپنی ڈیوٹی کرتا ہے. اب جس آدمی کے اندر غفلت, لاپرواہی, سستی, کاہلی شروع ہو جاتی ہے, وہ اس میں بھی سستی کاہلی شروع کر دیتا ہے, ڈنڈی مارنا شروع کر دیتا ہے. حالانکہ ایک مزدور مزدوری کرتا ہے, آدمی کسی آفس میں, دکان میں یا کسی جگہ پر مزدوری یا کام کرتا ہے, تو جو وقت ہوتا ہے, جو ٹائم اس کے جو اس کا وقت ہوتا ہے, وہ ایک امانت ہوتی ہے. ایک آدمی کو 9 سے 5 تک ڈیوٹی کرتے ہیں, تو یہ وقت امانت ہے. یہ وقت ہم نے ان کو دے دیا, اس کی بنیاد پر ہم تنخواہ لیتے ہیں. اب اس وقت میں ہم نے کوتاہی کی, لیٹ پہنچنا شروع کر دیا, تاخیر سے پہنچنا شروع کر دیا, وہاں گئے ہیں, باتیں ہو رہی, کام جس طرح سے کرنا چاہیے اس طرح سے کام نہیں ہو رہا ہے, جلدی وہاں سے نکل رہے ہیں. اب یہ بھی امانت کی خلاف ورزی ہے, یہ بھی سستی اور کاہلی کا نتیجہ ہے. اس سے امانت میں خیانت ہو رہی ہے. اب امانت میں خیانت کریں گے, بات چوری چپکے سے ہم نکلیں گے, پھر اس کی مکمل تنخواہ لیں گے, تو وہ ہمارے لیے حلال کہاں سے ہوگی. یہ بھی سوچنا چاہیے. ہم غفلت اور لاپرواہی اپنی ڈیوٹی میں کریں گے اور اس کی تنخواہ کو مکمل لیں گے, تو کہاں سے حلال ہو سکتی ہے. تو یہ سستی اور کاہلی کے نتائج یہاں تک پہنچ رہے ہیں. تیسری طرف لوگ گھر بیٹھے بیٹھے اب اتنی بات لاپرواہی بات مرتبہ ہو جاتی ہے کہ اپنی طرف سے کمانے کی فکر ہی نہیں. اب لاپرواہی, نوکری ٹوٹ گئی, اب تلاش کرنا ہے, کاروبار ختم ہو گیا تو دوسرا کاروبار شروع کرنا نہیں, بیٹھے بیٹھے بس ہمت ہی ہو گئی, ہمت ٹوٹ گئی. اب آگے آدمی ہمت نہیں کر رہا ہے, اب گھر بیٹھا رہتا ہے, خود بھی باتیں کرتا رہتا ہے, دوسروں کا بھی وقت ضائع ہو رہا ہے. اب کما نہیں رہا, نتیجہ کیا ہوتا ہے, اب دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلانے تک کی نوبت آ جاتی ہے. دیکھیے سستی اور کاہلی انسان کو کہاں تک پہنچا دیتی ہے. اب یہی آدمی دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلانے پر مجبور ہو رہا ہے, اپنی عزت کو بیچنے پر مجبور ہو رہا ہے, اپنی خودداری اور غیرت کو مٹانے پر مجبور ہو رہا ہے. یہ کیوں ہو رہا ہے؟ سستی, کاہلی, غفلت, لاپرواہی, یہ ساری بیماریوں کی جڑ لکھی ہے. چوتھی طرف دیکھیے بچے, اب اسکول 4 مہینے 5 مہینے لاک ڈاؤن اور اس کے بعد پھر اسکول بند ہے. اب اسکول کھل رہا ہے, اب بچوں کو جانے کی توفیق
حالت ہو گئی ہے. اب بچوں کی تعلیم پر اس کا اثر، بچوں کے مستقبل پر اس کا اثر، پورے معاشرے کے اندر یہ بیماری پھیلی ہوئی ہے. اب ایک بہت بڑا چیلنج ہے، اگر یہی حالت رہی، جس قوم کے اندر یہ بیماری آ جاتی ہے وہ قوم پیچھے رہ جاتی ہے، ترقی سے رک جاتی ہے. جس آدمی کے اندر یہ بیماری آ گئی وہ آدمی بھی پیچھے رہ جاتا ہے. جس معاشرے کے اندر یہ بیماری آ گئی وہ معاشرہ بھی پیچھے رہ جاتا ہے. اب اس معاشرے کے اندر طرح طرح کی بیماریاں شروع ہو جاتی ہیں. آدمی جب خالی رہے گا، غفلت سے رہے گا، بیکار رہے گا، اب گھر میں رہے گا، گھر میں ٹینشن، بیوی سے لڑائی، بچوں سے لڑائی، اب بھائی بھائی میں لڑائی، اس لیے کہ نفسیاتی اعتبار سے جھنجھلاہٹ پیدا ہو جاتی ہے. آدمی بالکل غصہ، بلڈ پریشر ہے ہو جاتا ہے. اب گھر میں لڑائیاں ہو رہی ہے، اب فالتو وقت اپنا بھی جائے، دوسروں کا بھی جائے، اتنی اس سے خرابیاں پھیل رہی ہے معاشرے کے اندر. اب لگائی بھجائی کا ماحول، ایک دوسرے کے خلاف غیبت، ایک دوسرے کی کام سیکھنے کی کوشش، ان کے بیکار بیٹھے ہیں، کچھ کام نہیں، کیا کام یہی کام کرتے رہیے. خود بھی ڈوبے تھے نا، اوروں کو بھی نہیں ڈوبیں گے، ہم تو ڈوب گئے، اب قوم کو بھی ڈبانا ہے. یہ فطرت اسی وجہ سے پیدا ہوتی ہے. اب اس بیماری، ایک ہمارے لیے بیماری بہت بڑی چیلنج ہے. اب اس کا مقابلہ کرنا کیسے کرنا؟ ہر آدمی اپنے آپ کو تیار کرے. معاشرے کے جو ذمہ دار ہے وہ معاشرتی اعتبار سے کوشش کرے، گھر کے ذمہ دار گھر کے اعتبار سے کوشش کرے، ہر فرد اپنے اعتبار سے کوشش کرے. آدمی اگر کچھ کرنا چاہے، آگے بڑھنا چاہے تو دنیا کی کوئی طاقت اس کو روک نہیں سکتی. اگر کرنا نہ چاہے، اتنی بڑی طاقت آئے اس کو کام پر آمادہ نہیں کر سکتی. تو اب اس کے لیے کرنا کیا چاہیے؟ مایوس تو نہیں ہونا چاہیے. شریعت میں اس کا بھی علاج بتایا گیا ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے نمونہ ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اپنی دعاؤں میں جن چیزوں سے پناہ مانگا کرتے تھے، اللہ کی پناہ مانگا کرتے تھے، اس میں سستی اور کاہلی تھی. تو ہمیں بھی اپنی دعا میں اس کا معمول بنانا چاہیے کہ اللہ سستی اور کاہلی سے ہمیں پناہ دے دے، غفلت کی زندگی سے ہمیں پناہ دے دے، لاپرواہی کی زندگی سے ہمیں پناہ دے دے. اللہ سے دعا کرتے رہنا چاہیے. دوسرے، اللہ کی مدد مانگنی چاہیے. دیکھیے، اللہ کی مدد کے بغیر آدمی کچھ بھی نہیں کر سکتا. کتنا آدمی حوصلہ مند ہے، کتنا بڑا آدمی طاقتور ہے، صحت مند ہے، ہر چیز، ہر وسائل اس کے پاس موجود ہے، اچھا جذبہ بھی موجود ہے. اللہ کی مدد جب تک نہیں ہوتی ہے وہ آدمی کوئی کام نہیں کر سکتا. حضرت معاذ بن جبل کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک وصیت کی تھی. اس میں کہا تھا کہ ہر نماز کے بعد یہ دعا ضرور پڑھنی چاہیے: اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. اے اللہ، تیرے ذکر کی، تیرے شکر کی اور اچھی طرح سے عبادت کرنے کی مجھے توفیق دے. اس کے لیے میری مدد کرنا، تیرے شکر کی مدد کرنے کی مجھے توفیق دے. اس کے لیے میرا تعاون کر، اس میں میری مدد کر، اچھی طرح سے عبادت کرنے میں، تیرا ذکر کرنے میں اللہ میری مدد کر. اللہ سے مدد مانگتے رہنی چاہیے. تیسری چیز، سستی اور کاہلی پیدا کیسے ہوتی ہے؟ جب ہمتیں پست ہو جاتی ہے، حوصلہ پست ہوتا ہے. اس کے لیے آدمی کو بلند حوصلہ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے اور کچھ صبر برداشت کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. آدمی سہولت پسند ہوتا ہے، راحت چاہتا ہے. اب بڑا کام کرنا ہے تو اس کے لیے محنت مشقت کرنی ہوگی. راحت کی زندگی سے کوئی بڑا کام ہوتا نہیں ہے. اس کے لیے تھوڑا صبر کرنا پڑتا ہے، تھوڑا برداشت کرنا پڑتا ہے. جب آدمی اپنے اوپر کچھ برداشت کرے گا، کچھ تکلیفوں کو جھیلے گا اور کچھ صبر کر کے آگے بڑھے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو آگے بڑھائے گا. نبیوں کے بارے میں اللہ نے فرمایا: وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا. ہم نے ان کو امام بنایا دنیا کا. وہ ہماری طرف لوگوں کو بلاتے ہیں، ہمارے احکام کی طرف لوگوں کی رہبری کرتے ہیں. لیکن یہ کب ہوا؟ جب انہوں نے صبر کیا، جب انہوں نے برداشت کیا، جب وہ جمے رہے، جب انہوں نے ساری تکلیفوں کو، ساری مصیبتوں کو اور اپنے جذبات کو دباتے ہوئے اپنے آپ کو کام پر کھڑا کیا. اس وقت اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا مقام ان کو دیا ہے. اور چوتھی چیز، اچھا جذبہ، اچھی نیت. اچھی نیت جب ہوگی تو اللہ کی طرف سے اچھے کام کی توفیق بھی ملتی ہے. پہلے اندر جذبہ پیدا ہوتا ہے، بلبلہ پیدا ہوتا ہے، تمنا پیدا ہوتی ہے، پھر آدمی کام کے لیے آگے
اسی لیے حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَىٰ، آدمی جو نیت کرتا ہے اللہ کی طرف سے اس کی توفیق ملتی ہے۔ نیت کرنے میں کوئی پیسے جانتے نہیں، دل سے نیت کرنا، سچی نیت کرنا، سچا جذبہ پیدا کرنا، پھر اللہ سے مدد طلب کرنا، پھر دیکھیے اللہ تعالیٰ کتنا اس کو آگے بڑھائے گا۔ اور آخری جو چیز ہے وہ ہے انسان کو اپنی موت ہمیشہ اپنے سامنے رکھنی چاہیے کہ میری عمر کتنی چھوٹی ہے، زندگی کتنی مختصر ہے، کل کو ہمیں اللہ کے پاس جانا ہے، اللہ کے پاس جواب دینا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس وقت کے بارے میں ہم سے سوال کرے گا، زندگی کے بارے میں ہم سے سوال کرے گا، ہمارے حالات کے سلسلے میں ہم سے سوال کرے گا، ہمیں اللہ کے پاس جواب دینا ہے۔ یہ تصور جب زندگی میں دماغ میں بیٹھا رہے گا، اس چیز پر انسان غور کرتا رہے گا، تو پھر انسان کے اندر حرکت پیدا ہو جائے گی، جذبہ پیدا ہو جائے گا، کام کے لیے حوصلہ پیدا ہو جائے گا، پھر وہ آدمی آگے بڑھے گا اور آگے بڑھے گا اور ترقی کرتے ہوئے اونچے مقام تک پہنچ جائے گا۔ تو بہرحال یہ چند چیزیں قرآن اور حدیث کی روشنی میں بیان کی گئی کہ کس طرح سے اس مرض کا مقابلہ کریں۔ ہم سب اپنے اپنے اعتبار سے غور کریں اور اپنی فکر کریں، اپنے گھر والوں کی فکر کریں، اپنے معاشرے کی فکر کریں۔ اگر ہم فکر کریں گے معاشرہ ترقی کرے گا، ورنہ پھر پیچھے ہٹتا چلا جائے گا، پھر وہ حالت بن جائے گی